حاضر ہیں آپ کے ساتھ آج کی تازہ خبروں کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پی ٹی آئی نے آڈیو لیکس کا تحقیقاتی کمیشن اور ملک بھر میں آرٹیکل 245 کا نفاذ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ 80% امکان ہے مجھے کل اسلام آباد سے گرفتار کر لیا جائے گا، عمران خان۔ عمران خان کی زمان پارک رہائش گاہ کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ نیو یارک کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ اسپیس ایکس کا نجی مشن روانہ۔ زیادہ خوش رہنے والے ممالک کی فہرست، پاکستان کی تنزلی 108ویں نمبر پر آ گیا۔ دبئی بلند عمارت پر مصنوعی چاند بنانے کی تیاری۔ پی ٹی آئی نے آڈیو لیکس کا تحقیقاتی کمیشن اور ملک بھر میں آرٹیکل 245 کا نفاذ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے مبینہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے قائم کردہ 3 رکنی جوڈیشنل کمیشن اور ملک بھر میں آرٹیکل 245 کے نفاذ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ درخواست کے مطابق آرٹیکل 245 کا نفاذ سیاسی مخالفین کو فوج کے ساتھ لڑانے کے لیے ہے۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ ہماری پوری قیادت جیل میں ہے اور اس بات کے 80% امکانات ہیں کہ کل منگل کو جب میں اسلام آباد جاؤں گا تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ اگر مجھے دوبارہ جیل بھیج دیا گیا تو ملک میں تشدد نہیں چاہتا، لیکن پی ڈی ایم لوگوں کو مشتعل کرا کر احتجاج کرنا چاہتی ہے تاکہ آئندہ عام انتخابات میں مجھے روکنے کے لیے اسے استعمال کیا جا سکے۔ ہم 2/3 اکثریت سے الیکشن جیتیں گے۔ مجھے سپہ سالار جنرل عاصم منیر کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی زمان پارک لاہور کی رہائش گاہ کی طرف سے سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ ایس پی سول لائنز حسن جاوید نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کو ہدایت دے دی۔ بتایا جا رہا ہے کہ زمان پارک میں عمران خان کی رہائش گاہ پر پہلے 106 سیکیورٹی اہلکار تعینات تھے جو اب بڑھا کر 200 کر دیے گئے ہیں۔ امریکہ کے جدید اور کاروباری شہر نیو یارک کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ نیو یارک میں بلند ترین عمارتوں کا وزن یہاں سمندر کی سطح کو بڑھا رہا ہے اور اس شہر کو آہستہ آہستہ ڈبو رہا ہے۔ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ نیو یارک ہر سال 1 سے 2 ملی میٹر ڈوب رہا ہے، جبکہ اس کے کچھ علاقے 2.75 ملی میٹر کی رفتار سے ہر سال ڈوب رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی جیولوجیکل سروے کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ نیو یارک سٹی کی 8 ملین سے زیادہ آبادی کو سیلاب کے بڑھتے ہوئے خطرے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ نئی تحقیق میں خبردار کیا گیا ہے کہ شہر میں نئی عمارتیں سیلاب کا خطرہ بڑھا سکتی ہیں اور اس حوالے سے حکمت عملی اپنانے کی ضرورت کو اجاگر کیا جائے۔ جریدے میں شائع ہونے والی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ ساحل دریا یا جھیل کے کنارے پر تعمیر کی جانے والی ہر عمارت مستقبل میں سیلاب کے خطرے میں حصہ ڈال سکتی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق محققین نے نیو یارک شہر کی تمام عمارتوں کا وزن تقریباً 845 بلین ٹن لگایا ہے۔ اسپیس ایکس کا نجی مشن آج بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے لیے روانہ ہو گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق نجی خلائی مشن میں سعودی خاتون سمیت 4 افراد شامل ہیں۔ اسٹیم سیل ریسرچر ریانا برناوی خلا میں سفر کرنے والی پہلی سعودی خاتون ہیں۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ نجی خلائی مشن میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر 1 ہفتہ گزرے گا۔ نجی خلائی پرواز فلوریڈا میں ناسا کے کینیڈین اسپیس سینٹر سے روانہ ہوئی۔ جارجیا نیوز ایجنسی دنیا میں زیادہ خوش رہنے والے ممالک کی فہرست میں پاکستان کی 3 درجے تنزلی ہوئی ہے، جس کے بعد پاکستان 108ویں نمبر پر آ گیا۔ جارجیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں ریاضی اور شماریات کے شعبے کے زیر اہتمام ورلڈ آف اسٹیٹسٹکس نامی ٹویٹر اکاؤنٹ کی جانب سے حال ہی میں زیادہ خوش رہنے والے ممالک کی فہرست جاری کی گئی ہے۔ فہرست میں فن لینڈ سب سے زیادہ خوش رہنے والا ملک قرار دیا گیا ہے۔ زیادہ خوش رہنے والے ممالک کی فہرست میں ڈنمارک دوسرے، آئس لینڈ تیسرے، جبکہ اسرائیل کو چوتھے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ 5ویں نمبر پر نیدرلینڈ، 6 نمبر پر سویڈن اور ناروے کو 7واں نمبر دیا گیا ہے۔ ایشیائی ممالک کی بات کی جائے تو پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش دونوں سے بہتر پوزیشن پر موجود ہے۔ بھارت کا 126واں جبکہ بنگلہ دیش 118ویں نمبر پر موجود ہے۔ پاکستان کو فہرست میں 108ویں نمبر پر رکھا گیا ہے۔ دبئی بلند عمارت پر مصنوعی چاند بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔
جدید فن تعمیر کے لیے دنیا بھر میں مشہور متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں اب مصنوعی چاند بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق یہ مصنوعی چاند بالکل اصل چاند کی کاپی ہوگا، جس کی تیاری میں 4 بلین پاؤنڈ سے زیادہ کی لاگت آئے گی اور اس پر پروجیکٹ کی مالی اعانت مون ورلڈ ریزروز کمپنی کرے گی۔ کینیڈا کے ایک بزنس مین اور مصنوعی چاند بنانے کے پروجیکٹ کے شریک بانی مائیکل ہینڈرسن نے 30 میٹر بلند عمارت کے اوپر چاند بنانے کا منصوبہ بنایا ہے، جس کی لمبائی 274 میٹر ہوگی۔ پروجیکٹ کو مون کا نام دیا گیا ہے اور یہ زمین پر رہتے ہوئے خلائی سیٹلائٹ کو دیکھنے کا موقع فراہم کرے گا۔ مائیکل ہینڈرسن نے بتایا ہے کہ چاند کے اندر ایک ریزارٹ ہوگا جس میں 4000 کمروں کا ہوٹل، 10,000 لوگوں کے رہنے کی گنجائش والا ارینا اور ایک نائٹ کلب اور ایک فلاحی مرکز ہوگا۔ مہمان اس بات کا بھی تجربہ کر سکیں گے کہ چاند پر چلنا کیسا محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ مصنوعی چاند رات کو بالکل اصلی چاند کی طرح کبھی پورا، کبھی آدھا اور کبھی ہلال کی صورت میں چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ پروجیکٹ کے شریک بانی ہینڈرسن اور سینڈرا جی میتھیوز نے کہا ہے کہ یہ مون متحدہ عرب امارات کی معیشت کے ہر پہلو بشمول سیاحت کو نمایاں طور پر متاثر کرے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی خبریں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے چینل روشن ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور ملتے ہیں ہم کچھ نیو خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔